دو ہفتے پہلے ایک پارلیمنٹیرین کے ذریعے وہاں پر پاکستان کے مین سٹریم میڈیم پہ وہ ایک لعنت کا بازار گرم کرنے کی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مطالبے کا اظہار کیا۔ اس سے اگلا ہفتہ ان کا مطالبہ کچھ اور تھا، لیکن ایک دوسری طرح کی لعنت جو ہے وہ معاشرے میں ظاہر ہوئی، اور پاکستان میں ہی میری ایک نان احمدی دوست، ان کے بچے سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے کہا کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ تو آپ کو گالیاں بھی دے گا، وہ آپ پہ لعنتیں بھی ڈالے گا، لیکن اصل لعنت تو پھر وہ ہے کہ جو آپ کا پیروکار آپ کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملا کہ آپ نے مسلسل دیکھا کہ مفتیوں اور مدرسوں کے نام لے لے کر مین سٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کس طرح ایک طوفان برپا ہوا، اور اس کے لیے ایک آدھ لفظ تو ہم بھی بول دیتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ جاری رہا اور جس طرح کی ان کی جو عادتیں ہیں یا جو روایتیں ہیں، جو بنام دین، بنام ممبر اور بنام مدرسہ اب وہ رائج ہو چکی ہیں، اور اب اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کھیر یہی ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا تھا جو ہم کھایا کرتے تھے۔ اگر دین یہی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر پہلے کیا کرتے تھے؟ اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی تماشا دیکھ لیا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است، کہ ہم نے اپنے بد کردار کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے جو کائنات کے اصدق الصادقین اور سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو جانسار تھے، ہمیں ان کے عہد پر بھی الزام کیوں نہ لگانے پڑیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا پھر اس کے نتیجے میں اس مفتی کی گرفتاری ہوئی، لیکن اس میں جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ اسٹیٹ کی ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے۔ ابھی ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے کام چل رہا ہے، یعنی جس وقت اس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے اور اس طرح کے مولوی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس کے بعد وہ ایک یا دو مولوی گرفتار کرنے یا ان کا وہ کوئی کام نہیں تھا، کریک ڈاؤن چاہیے تھا، کریک ڈاؤن چاہیے تھا، اور پولیٹیکل ول کے ساتھ چاہیے تھا۔ پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ کے پاس ہمارے قوم کے بچے مورٹگیج ہو کے اور گروی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو چھڑوانا ہے۔ آپ وفاق المدارس کے نام پر جو نصاب ہم پر مسلط کر رہے ہیں، وہ نصاب اور وہ طرز تعلیم ہمیں آئندہ زمانوں میں لمبا بہت دور تک نہ بھی سوچیں، اگلے 10 سال بعد بھی ہمیں اس کا اہل نہیں چھوڑے گا کہ ہم دنیا کی باقی اقوام کے شانہ بشانہ ہماری نسلیں کمپیٹ کر سکیں۔ یہ بات کرنی کس نے تھی؟ آپ کے عزت مآب نے۔ یہ میسج کہاں سے آنا چاہیے تھا؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور اس پہ راتوں کی نیند کن کی حرام ہونی چاہیے تھی؟ آپ کی حکومت کی کیبنٹ کی۔ یہ 3 کام تو کوئی نہیں ہوئے۔ ایک آئی جی پنجاب انعام غنی نے ٹویٹ کیا اور اس میں بتا دیا کہ جی ہم نے پکڑ لیا ہے اور ہم کیفر کردار، تو وہ ان کا پکڑنا اور ان کا کیفر کردار تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس سے پہلے جو دیانتدار میڈیا تھا وہ پکار کے دہائیاں دے رہا تھا، اور بڑے بڑے جو جہاں دیدہ اور گہری نظر رکھنے والے صحافی تھے، انہوں نے کھل کے بھی اور دامے در میں بھی یہ بتایا کہ اس وقت
ہیومن نان فرینڈلی قسم کی، انسانیت دشمن قسم کی جو سچویشن ہے پاکستان میں، اس کے لیے ریاست پاکستان کو اور آئین پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومتیں ان دو چیزوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ حکومتیں آئی واش کے لیے نہیں ہوتی، حکومتیں وہ اپرچونسٹ دھڑا نہیں ہوتی جو جب پاؤں جلنے لگیں تو جلدی سے طاہر اشرفی بلا کے اپنی مدد کو لے آئیں۔ جے ہو جے چاٹی وینڈو ہو جے اگلا پنڈ۔ آپ نے فضل الرحمان کے پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے طاہر اشرفی مسلط کر دیا ایڈوائزر بنا کے ہمارے اوپر۔ نہ ڈھنگ کی بات اس نے ساری عمر کی، نہ اس نے کرنی ہے، تو آپ کی پولیٹیکل ول جو ہے وہ طاہر اشرفیوں اور فضل الرحمانوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ صرف آپ کی نہیں، نواز شریف کی بھی، صرف نواز شریف کی نہیں، زرداری کی بھی، ان تینوں کی نہیں، آپ کے جو پائنیئرز ہیں ان کی بھی۔ جو آپ کا پاپولرائزڈ قسم کا ڈکٹیٹر مشرف تھا، اس کو بھی یہ پتا تھا کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ ہے جو ساری صفائی کرے گی، لیکن جس وقت اس نے ٹیک اوور کیا تو اگلے دن کی اخباروں کی سپر لیڈ تھی کہ سارا آئین معطل ہے، لیکن اسلام کی آئین کی اسلامی شقیں احمدیوں والی بحال رہیں گی۔ اور جو آپ کا پولیٹیکل پاپولرائزڈ ورژن تھا بھٹو، اس کا تو پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ وہ تو اس پلان کا حصہ تھا کہ آئین کو کس طرح تبدیل کر کے اپنے شہریوں کے شہری حقوق اور ان کے سیوک رائٹس، ان کے پاکستانیت سے ان کو کیسے جواب دینا ہے اور اس کا کیسے انکار کرنا ہے۔ ہوتا رہا، ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جو اس کا ٹارگٹ بورڈ ہے یا سافٹ ٹارگٹ، وہ آپ کو ہمیشہ سے 53 آنورڈ، دولتانہ آنورڈ، آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی وجوہ ایک سے زیادہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس میں جو پرائم کاز ہے آپ کے احمدیوں کو سافٹ ٹارگٹ سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانتے۔ آپ ہستی باری تعالیٰ کا جو آپ کا تصور ہے وہ بالکل مانگے تانگے کا ہے۔ آپ کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی اس پہ ایمان، کوئی اس سے خوف نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اور اگر آپ خدا تعالیٰ کو بالفعل بھی مانتے ہوتے، تو آپ کو ان اقدامات اور ان کمینی منافقتوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جو کبھی بھی خدا تعالیٰ کے ماننے والوں نے اختیار نہیں کی؟ ان کو ضرورت نہیں پڑتی، نہ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی، نہ اس طرح کی منافقت کرنے کی۔ اور اپنی آپ اس کو کینسر قرار دیتے رہے احمدیت کو، آپ ان کو اسلام کے لیے خطرہ، پاکستان کے لیے خطرہ، آپ کے اپنے جو نظریاتی اساس ہے اس کی بنیاد کے لیے خطرہ، جو آپ سے بن پایا وہ کیا آپ نے، لیکن آپ نے اس خطرے کے خلاف خدا تعالیٰ سے کبھی استمداد نہیں چاہی۔ آپ نے جب بھی اس خطرے کے ساتھ، یعنی کوٹ اینڈ کوٹ احمدیت کے خطرے سے نپٹنے کا جو رستہ اپنایا ہے، وہ ہمیشہ ملا ملٹری، ملا پولیٹیشین، ملا ملٹری پولیٹیشین، اس ٹرائکا یا ان کے دو کے اختلاط میں کہوں گا، اس سے ہی آپ نے ہمیشہ مدد چاہی۔